الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سورۃ التوبہ کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے خود یہ بتایا ہے، یہ طے کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کے مصرف یا پھر زکوٰۃ کے مستحقین کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خود اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے امت مسلمہ کے سامنے واضح اور کلیئر پیغام رکھ دیا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کی میں زیادہ تفصیل بھی نہیں کر سکتا ہوں تاکہ لمبا نہ ہو جائے، لیکن آئیے، زکوٰۃ تو ہم ادا کر رہے ہیں، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا تو خوش ہونا کہ میرے مالک تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے دینے والا بنایا۔ اگر تو بھکاری بنا دیتا اور مسجد کے سامنے یا راستوں پر کٹورا ہاتھ میں تھما کر گھومنے پر مجبور کر دیتا، لوگوں کے دروازے پر چلا کر بھیک مانگنے والا بنا دیتا، تو ہم تیرا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ تو خوش ہونا کہ میرے مولا تو نے زکوٰۃ دینے والا بنایا، تیرا احسان۔ آئیے اب زکوٰۃ جو لوگ دے رہے ہیں کہاں کہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کی تفصیلات سن لیں۔ قرآن میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مصرف، یعنی جہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ 8 لوگ ہیں۔ جی ہاں، پہلی چیز فقراء، اس سے مراد وہ شخص ہے جو بالکل خالی ہاتھ نہ ہو، جس سے اس کے بال بچوں کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکے، یعنی ایک دم بھی کنگال نہ ہو، لیکن وہ ایسا ہو کہ اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے بال بچوں کی ضروریات اچھی طرح سے پوری کر سکیں، ایسے شخص کو فقیر کہتے ہیں۔ فقراء میں فقیروں کو دے سکتے ہیں، اور ان میں فقیروں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنی روزی تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن کسی دینی خدمت میں لگے ہونے کی وجہ سے ان کو اس کا موقع نہ ملتا ہو، اور وہ خود اور ان کے بال بچے تکلیف اٹھاتے ہو۔ تو ایسے لوگ، جیسے دین کے داعی دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے، دین کا پیغام، اللہ رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، ایسے ہی دینی مدارس کے جو معلمین ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے بالغ طلبہ ہے، بلکہ قرآن نے ایسے فقراء کے بارے میں دوسری جگہ یہ صاف طور سے کہا ہے کہ ان کے حالات کا اندازہ کر کے خود سے ان کی مدد کرنی چاہیے، اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ مدد مانگیں تو دیں گے۔ جی ہاں، یعنی یہاں پر بتا دیا کہ جو داعی ہے، دعوت کا کام کر رہے ہیں، مبلغین ہیں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مدارس میں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دین کے کام میں مصروف ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ دین کے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے تجارت، کاروبار، بزنس نہیں کر پاتے ہیں، دنیا میں وہ اپنا وقت نہیں لگا پا رہے ہیں، تو ان کے حالات بھی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں زندگی گزار سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ سے مانگیں گے، کیونکہ یہ لوگ خوددار ہیں، یہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے،
یہ آپ سے نہیں مانگے گے، تو آپ خود ان کے حالات کا اندازہ لگا کر کہ اگر وہ واقعتاً پریشان حال ہے اور ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، اتنا سونا بھی نہیں ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی، چاہے وہ علماء ہوں، اپنی مسجدوں کے امام ہوں، بچوں کو پڑھانے والے ہوں، ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی فقراء میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، جی ہاں، جو اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور اب ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اس حادثے کا مقابلہ کر سکیں، اپنا علاج کرا سکیں، یا مثلا کوئی آسمان کی آفت آ گئی، بارش میں ان کا مکان گر گیا، سیلاب میں بہہ گیا، آگ لگ گئی، جل گیا، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، یا تجارت میں زبردست گھاٹا آ گیا، کھیتی تباہ ہو گئی، یا ملازمت سے اچانک نکال دیے گئے، یا نوکری ختم ہو گئی اور گھر والوں پر فاقے کی نوبت آ گئی، ایسے تمام لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد دی جا سکتی ہے۔ ابھی دیکھیے مثال کے طور پر کچھ علاقوں میں فساد ہوا، اب کچھ لوگ تھے، اللہ نے مال دیا تھا، مالدار تھے، لیکن بھگوا آتنکوادیوں نے ان کے گھر، مکان، دکان، فیکٹریوں کو آگ لگا دیا۔ اب وہ بیچارے اچانک اتنے بڑے حادثے کا شکار ہو گئے، اب وہ تو خوددار ہیں، وہ اب مانگیں گے نہیں، لیکن ان کے حالات کا اندازہ لگا کر آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ بھی فقراء میں شامل ہیں۔ جی ہاں، دوسرے کون؟ مسکین، مساکین۔ جی ہاں، مسکین کی معنی یہ ہے کہ فقر و فاقہ یا بیکاری کی وجہ سے بالکل گھر کے حالات، گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور کھانے پکانے، چولہے اور ہانڈی کی بھی میں بھی کوئی حرکت نظر نہیں آتی، یعنی ایک دم بھوک مری کی کیفیت ہے، تو یہ تمام لوگ مسکین میں شامل ہیں، جو کسی بھی وجہ سے ان کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں، اب وہ روزی روٹی کمانے کی صلاحیت بھی نہ رکھتے ہوں، مثلا لنگڑے، لولے، اپاہج، مفلوج، کوڑی، اندھے، یا بہت زیادہ بوڑھے، بے سہارا، یتیم، بیوہ، ان تمام لوگوں کو بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی عامرین، جس کے معنی کام کرنے والے کے، مگر شریعت میں عامرین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو زکوٰۃ اور صدقات اور عشر وغیرہ کی اصولی یا اس کے نگرانی یا ان کے حساب کتاب کے لیے مقرر ہوں، ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی مد سے دی جا سکتی ہیں۔ اس مصرف کی ضرورت تو اصل میں اسلامی حکومت میں پیش آتی ہے، اب یہاں پر تو نہیں ہے، ہاں اگر مسلمان کوئی ایسا نظام بنا لیں کہ وہ اپنی صدقات اور عشر کو ایک جگہ جمع کر کے خرچ کرتے ہو، بیت المال وغیرہ، اور ایک دو شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیے ہو، تو ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کی مد سے دی جا سکتی ہے، مگر اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ چوتھے کیا؟ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کو اسلام کی طرف ان کے دلوں کو مائل کرنا ہے، جی ہاں، یا دشمنوں کو ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے بطور امداد کچھ رقم دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو زکوٰۃ یا عشر میں سے دی جا سکتی ہے۔ ان کی دو قسمیں، ایک غیر مسلم، دوسرے مسلم۔ غیر مسلموں کی دو قسمیں، جن کے اسلام کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے، مائل ہونے کی وجہ سے باقاعدہ اسلام کو فائدہ ہو سکتا ہو، وہ دین سے کی طرف راغب ہو سکتے ہو، یا ان کو برائی سے بچانا مقصد ہو۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو بھی ان کی مختلف قسمیں، ایک تو وہ ہے جو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے دل میں تھوڑا سا تذبذب ہے، ان کو اگر مضبوط کرنا ہے مدد کر کے تو زکوٰۃ ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ دوسرے وہ مسلمان جو کسی دشمن حکومت کی سرحدوں پر آباد ہیں، اگر ان کو مدد دی جائے گی تو وہ سرحد کی حفاظت کریں گے۔ تیسرے وہ ممتاز لوگ جن کی امداد دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا سبب ہوگی، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی وفی الرقاب، قرآن نے کہا یہاں وہ لوگ مراد ہے جن کی گردنیں دوسروں کے قبضے میں ہیں، جیسے کسی نے کسی کو غلام بنا لیا ہے، یا جنگ میں گرفتار قیدی ہے، غلام ہے، یا کسی کے قرض میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ چھٹی چیز غارمین، قرآن نے کہا ہے غارم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بار یا بوجھ ہو، یہاں وہ لوگ مراد ہے جن کے اوپر خوب قرض ہو، یا کسی کی ضمانت وغیرہ کا بار ہو، بوجھ ہو، اور وہ ادا نہ کر سکتے ہو تو ان کا قرض یا ان کی لی ہوئی ضمانت ادا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے پیسے ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ساتویں چیز فی سبیل اللہ، جو قرآن نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد اصل میں وہ لوگ ہیں جو اسلام کے غلبے کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہیں،
جی ہاں، کچھ لوگ ہیں جو اسلام کے غلبے کے لیے فوج میں شامل ہو کر دشمنوں سے لڑ رہے ہیں یا اس میں تیاری کر رہے ہیں، ان کی بھی ہر طرح کی مدد زکوٰۃ سے کی جانی چاہیے، لیکن اس میں وہ لوگ بھی شامل سمجھے گئے ہیں جو کسی دینی کام میں لگے ہوتے ہوں اور پریشان ہوں، یا حج کے لیے جا رہے ہو، راستے میں روپیہ چوری ہو جائے یا گم ہو گیا ہو، حقیقتاً میں وہ فقیر غریب مفلس نہیں ہیں، مگر اچانک ان کی حالت بری ہو گئی، راستے میں پیسہ وغیرہ چوری ہو گیا، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ موجودہ دور کے بعض علماء نے فی سبیل اللہ میں ہر نیک کام کو شامل کر لیا ہے۔ مثلا مصر کے علامہ رشید رضا اور مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ہر وہ کام جو فی سبیل اللہ کیا جا رہا ہے، دینی کام ہے، تو وہاں پر بھی باقاعدہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اور 8ویں چیز آخری، ابن السبیل، جو قرآن میں کہا گیا ابن السبیل، راستے کا بیٹا، تو اس سے مراد مسافر ہے، یعنی کوئی شخص سفر میں ہے اور اس کو سفر خرچ میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ گھر کا مالدار ہی کیوں نہ ہو، جی ہاں، اس کی مدد زکوٰۃ سے کر دینی چاہیے، اور اس کو گھر جا کر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ دے تو بہتر ہے۔ مسافر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانے باہر جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کرائے کا روپیہ بھی نہیں ہے کہ وہ جا سکیں، تو ان کو کرایہ زکوٰۃ سے آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 چیزیں جو قرآن نے بیان کیا ہے، زکوٰۃ کہاں کہاں دے سکتے ہیں، میں نے تھوڑا شارٹ میں اور جلدی بیان کر دیا۔ آئندہ کل اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اب کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، رشتہ داروں میں کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے ہیں، اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی بات ضرور کروں گا۔